انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل شخص کا نام صدیق اکبر ہے۔ تو پھر نعرہ بھی یہی ہے کہ صدیق دا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر۔ ابو بکر آپ کو اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کی، سب سے پہلے آپ نے حج ادا کیا، سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ کی تصدیق کی، بلکہ میرے نبی نے خود 300 کا قافلہ، 300 کا حج کا قافلہ اس کا امام بنا کر صدیق اکبر کو مکہ بھیجا۔ جب سورہ توبہ نازل ہوئی، علی المرتضیٰ کو بھیجا، جاؤ اس کی تبلیغ کرو۔ جب صدیق اکبر فجر کی نماز کی ادائیگی کر ایسی اونٹنی پر آئے جو میرے نبی کے زیر استعمال اونٹنی تھی، آگے ہٹے، پیچھے ہٹے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کا نبی حج کے ارادے سے آ گیا تو کی سونگ رہے تھے۔ نبی کی سواری، یہ بخاری کے لفظ ہیں، تو دیکھا تو علی تھے۔ فرمایا علی یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے تمہیں امام بنا کے بھیجا ہے؟ عرض کی نہیں، صدیق اکبر مجال کہ تو ہو اور علی امام بن جائے، امام تو آپ ہی ہیں، مجھے مقتدی بنا کے بھیجا ہے، مقتدا تو آپ ہی ہیں، مجھے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کہا سورہ توبہ نازل ہوئی ہے اس لیے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نماز صدیق اکبر پڑھا، حج کا پہلا امام، سب سے پہلے حج۔ اور میں نے آپ کو بتایا حج کے دنوں میں شان و شوکت اسلام کی حج سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جب 7ویں دن ختم ہوتا ہے اور یوم ترویہ ہوتا ہے، اور جب مکہ المکرمہ سے اور مختلف علاقوں سے جب بسیں چلتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، جب مینا کے میدان میں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور جب 8ویں کا دن ہوتا ہے حجاج پہاڑیوں پہ پھیل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب عرفات میں جاتے ہیں وہاں اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، پھر جب مزدلفہ میں آتے ہیں اور اس کے بعد جب کنکریاں مارتے ہیں، پھر جانور خدا کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، پھر بیت اللہ کے گرد و نواح گھومتے ہیں۔ ان کی جو سرپرستی کرنے والا سب سے پہلا شخص تھا، اس کا نام صدیق اکبر تھا، پہلے شخص صدیق اکبر۔ اور میرے آقا نے اپنی بیماری کے ایام میں لوگوں سے کہا جاؤ میں بیمار ہو گیا ہوں، مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز پڑھا نہیں سکتا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ میرے نبی کا مرض الموت میں اور بستر مرگ پر یہ کہنا کہ ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے اٹھنے کے بعد میرے مصلی پہ ابو بکر ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ابو بکر نے مجھے مانا ہے، سب سے پہلے ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔ میرے جانے کے بعد میرے مصلی پر پنجگانہ نماز کا امام بھی ابو بکر ہونا چاہیے، لوگوں کا خلیفہ بھی ابو بکر ہونا چاہیے۔ اور میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ابو بکر خالی خلافت کے یہ امام نہیں ہے، بلکہ نظریہ کیا کل امت کا ہے کہ صدیق اکبر ہمارے نبی کے روحانی جان نشین بھی ہے، ولایت بھی آپ سے ہے اور خلافت بھی آپ سے ہے۔ یہ تماشا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ولایت علی سے ہے خلافت صدیق سے ہے، نہیں، رسول اللہ کے بعد ولایت بھی اور خلافت بھی صدیق سے ہے، صدیق کے بعد ولایت اور خلافت بھی عمر سے ہے، عمر کے بعد ولایت اور خلافت بھی عثمان سے ہے، اور عثمان کے بعد ولایت اور خلافت بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے ہے۔ یہ ہمارے روحانی پیشوا بھی ہیں اور ہمارے خلفاء بھی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا